وقال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاری. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ انگنت اور بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کی گئی۔ آیت اور حدیث کے تناظر میں ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کے متعلق چند باتیں اس امید کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی قرآن حدیث کی روشنی میں، تاکہ ہم سب سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ محرم، عام طور پہ محرم الحرام کو مسلمانوں نے، اسلام کے ماننے والوں نے، قرآن و حدیث کے پیروکاروں نے ماہ محرم کا جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہی جوڑ کر دیتے ہیں۔ یعنی جب محرم کا مہینہ ہم پہ سایہ فکن ہوتا ہے، جب ہم محرم کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف اور صرف ایک واقعہ ہوتا ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ معاملہ یہیں پر آ کر کے رک جاتا ہے، اور اس پورے واقعے کو مسلمانوں کے مختلف مکاتب، مختلف مسالک کے لوگ اپنے اپنے طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماہ محرم کا تعلق کیا صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے، یا پھر اس مہینے میں اور بھی دیگر امور انجام ہوئے ہیں؟ کیا اس مہینے کی مستقل کوئی فضیلت اور اہمیت ہے؟ اس موضوع کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اس مبارک مہینے کی فضیلت کیا ہے، کیا قرآن میں، حدیث میں، رب کے فرمان میں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں محرم الحرام کے سلسلے میں کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے؟ ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ 12 شہرا، جو مہینوں کی تعداد ہے اللہ کے نزدیک، اللہ پاک نے جو مہینے بنائے ہیں وہ 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 ایسے مہینے ہیں جس میں آپ جنگ نہیں کر سکتے، 4 ایسے مہینے ہیں جس میں کافروں سے لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، 4 ایسے مہینے ہیں جس میں جرائم کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا۔ یوں تو گناہ کا ارتکاب، فسق و فجور کا ارتکاب سال کے 12 مہینے منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں رب العالمین کی نافرمانی اگر کوئی کرتا ہے تو اس نافرمانی کا جو عذاب اسے بھگتنا پڑے گا وہ دیگر مہینوں کی نافرمانی سے زیادہ ہوگا۔ ذالک الدین القیم، اور اللہ فرماتا آگے یہی مضبوط دین ہے۔ یہ جو ہم نے آیت کریمہ بیان کی، اللہ فرماتا ہے یہ جو
نہ کرو، اپنے نفس پہ ظلم نہ کرو۔ مہینوں کی تعداد اللہ پاک نے بتایا کہ اس وقت سے 12 ہے جب سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری میں 10 محرم کے دن شہید ہوتے ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد آپ کے نواسے کی شہادت ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ محرم الحرام کو ہم نے حرمت والا مہینہ اس وقت سے بنایا جب سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ محرم کی فضیلت، محرم کی عظمت، محرم کا مقام، محرم میں نیک اعمال کرنے کا ثواب، محرم میں برائیوں سے بچنے کی ترغیب اللہ پاک نے اس وقت دی جب اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ محرم الحرام کی ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی۔ اللہ نے فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے جو مہینے ہیں وہ محرم ہے۔ اللہ پاک کے تو تمام مہینے اللہ کے ہیں، لیکن بطور خاص اگر کسی مہینے کی نسبت رب کائنات کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کا مقام، اس مہینے کی فضیلت دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور اسی مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اسلام کی آمد سے قبل بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے، تو آپ نے پوچھا ان سے کہ تم لوگ آج کے دن میں کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح یاب کیا اور فرعون کو ناکام و نامراد کیا۔ ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، میں تم میں سے زیادہ اس بات کا مستحق ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں روزہ رہوں۔ اور آپ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو 10 محرم کا روزہ رہنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّأْسِ مُخَالِفَةً لِلْيَهُودِ، تو میں آئندہ سال 9 محرم کا بھی روزہ رہوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ یہودی لوگ جو اعمال کر رہے ہیں اس اعمال میں اور مسلمانوں کے اعمال میں امتیاز اور فرق ہو سکے۔ یہ محرم کی فضیلت ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف امام حسین شہید ہوئے۔ امام حسین کی شہادت، نبی کائنات کی شہادت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد ہوتی ہے، اور محرم کی فضیلت، محرم کا مقام اس کائنات کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا اس وقت سے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ کفار و مشرکین جو مکہ کے تھے وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، رب کی نافرمانی سے بچا جائے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت کیا، اور اس مہینے میں روزہ رہنے کی فضیلت کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشوراء 10 محرم کے روزے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو مسلمان 10 محرم کا روزہ رہے گا اللہ پاک اس کے سابقہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ عاشوراء کے روزے کے 3 مراتب، یعنی یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، اس کے 3 کیٹیگری۔ سب سے جو ادنا کیٹیگری ہے، سب سے جو نچلا درجہ ہے، وہ یہ کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن 10 محرم کو روزہ رہے، جیسا کہ 10 محرم کا روزہ رہنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ دوسرا درجہ، اس نچلے درجے
روزہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اور سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے، سب سے بلند مقام روزے کا یہ ہے کہ کوئی آدمی 9، 10 اور 11 3 دن کا روزہ رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے بابرکت روزہ، سب سے عظمت والا روزہ، سب سے فضیلت والا روزہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ عام طور پہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، ایک آگے یا ایک پیچھے رکھ لیا جائے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، کہ رمضان کے بعد محرم کے مہینوں میں کثرت سے روزہ رکھا جائے، 1-2 روزہ پہ ہی اکتفا کرنا اس حدیث کا مفہوم اور مطلب نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، اللہ کی عبادتیں کی جائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جائے۔ یہ محرم کی فضیلت ہے، امام حسین کی شہادت سے بہت پہلے اللہ پاک نے محرم الحرام کی فضیلت بیان فرمائی۔ دراصل مسلمانوں کا نام لینے والی ایک جماعت نے پورے عالم اسلام میں 10 محرم کو یوم شہادت حسین کے نام سے اس لیے معروف و مقبول کیا تاکہ یہ ایک ایسا زہر ہے جس میں شکر ڈال کر پورے مسلمانوں کو پلایا گیا تاکہ مسلمان اپنی تاریخ کو بھول جائیں، تاکہ مسلمان محرم الحرام کی فضیلت کو بھول جائیں، تاکہ اس کائنات میں قرآن و حدیث کو مٹا دیا جائے اور شیعیت کا جو بول بالا ہے وہ کائنات پر ہو جائے۔ دراصل اس پورے واقعے کے پیچھے شیعیت کے فروغ کا اور شیعیت کے جھنڈے کو بلند کرنے کا راز ملا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف امام حسین کی شہادت ہوئی؟ امام حسین سے بھی زیادہ فضیلت والے لوگوں کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مبارک ہستی حضرت ابوبکر کی ہے، اس کے بعد حضرت عمر کی ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کی ہے، اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین کی ہے۔ مسلمانوں کی تمام مکاتب کا اس بات پر اتفاق ہے، حضرت امام حسین کا مقام ابوبکر سے زیادہ نہیں ہو سکتا، حضرت امام حسین کا مقام حضرت عمر بن خطاب سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام حسین کی شہادت کے ساتھ ساتھ محرم کی ایک تاریخ یہ سمجھ میں آئی کہ 10 محرم کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب کی، کامیابی عطا کی، اور فرعون کو غرقاب کیا، ہلاک کیا، برباد کیا۔ وہ فرعون جس نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی، بیٹا کی ولادت ہوتی تھی، ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، فرعون یہی کام کرتا تھا۔ اسے پتا چلا تھا کہ ایک نبی کی آمد ہونے والی ہے جو تمہاری بادشاہت پہ رورا بنے گا۔ اس نے اعلان جاری کر دیا کہ آج سے جو بھی جس کے گھر میں بھی بیٹے کی ولادت ہو اسے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ ایسے ظالم، ایسے جابر بادشاہ کو رب کائنات نے اسی محرم میں ہلاک و برباد کیا۔ ہماری ایک تاریخ یہ بھی اسی محرم میں اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف امام حسین شہید ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جو ہجرت کی تو وہ مہینہ ذی الحجہ کے آخر کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کے آخری تاریخ چل رہی تھی۔ اس کے بعد جو مہینہ آیا وہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں جب ان کے وزراء کی طرف سے خطوط آتے تھے اور اس میں تاریخ مرتب نہیں ہوتے تو بات طے ہوئی کہ مسلمانوں کا اپنا ایک کیلنڈر ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے جو کیلنڈر ایجاد کیا اس کیلنڈر کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جوڑا، کسی کی ولادت سے نہیں جوڑا، کسی کی پیدائش سے نہیں جوڑا۔ حضرت عمر بن خطاب چاہتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تاریخ کی ابتدا کرتے، کیلنڈر کی ابتدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کرتے۔ قربان جائے حضرت عمر بن خطاب کی فراست پہ، کیونکہ اسلام میں نہ کسی کی ولادت منانا جائز ہے اور نہ کسی کی وفات منانا جائز ہے۔ کوئی بھی آدمی مر جائے کتنوں مقام
تاریخ پڑھ لیجیے، مسلمانوں کو جو مسائل جھیلنے پڑے، جو ان کے آقاؤں کی طرف سے مصیبتیں دی جاتی تھی، آگ کے انگاروں میں لٹا دیا جاتا تھا، تپتی ہوئی زمین پر سلا دیا جاتا تھا، کوئی جرم نہیں تھا ان کمزور مسلمانوں کا، صرف یہ جرم تھا کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو اپنے سینے میں لگایا تھا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا۔ اسی جرم کی وجہ سے مکہ والوں نے جب مسلمانوں کو مکہ کے اندر جینا تو بھر کر دیا۔ آپ مکہ کی تاریخ پڑھ جائیے، صحابہ پہ جو ظلم ڈھائے گئے اس کو پڑھ جائیے۔ صحابہ نے شیبہ ابی طالب میں جب انہیں بند کر دیا گیا، درخت کے پتے کھانے پر صحابہ مجبور ہوئے۔ صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے، صحابہ کے درد کو پڑھیں گے، کربلا کے درد کو بھول جائیں گے۔ صحابہ نے جو مکہ میں اذیتیں جھیلی، جو مکہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں، اس قربانی کو آپ پڑھ جائیں، کربلا کی تاریخ آپ کو زیرو نظر آئے گی۔ اس مکے میں جہاں آدمی جوان ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، ایک جرم ہے، اس نے اللہ کے توحید کو مانا ہے، نبی کائنات کی رسالت کو مانا ہے۔ اس مکہ میں مکہ والوں نے مسلمانوں کا جینا تو بھر کر دیا۔ ہجرت کا حکم ہوتا ہے، لوگ اپنے بیوی بال بچے کو چھوڑ کر ہجرت کی پوری لمبی داستان۔ اس میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت سہیل رومی، عراق کے تھے، مکہ آ گئے تھے۔ مکہ میں انہوں نے تجارت شروع کی تھی، بڑے مالدار بنے۔ جب مکہ آئے، عراق سے تو غریب تھے، نادان تھے، مفلس تھے، کچھ نہیں تھا۔ مکہ میں جب انہوں نے تجارت کی، بڑے مالدار ہو گئے۔ مکہ کے بڑے مالداروں میں حضرت سہیل کا شمار ہونے لگا۔ ان کے دل میں بھی ایمانی غیرت جاگی، انہیں بھی لگا کہ اس تخت و تاج کو چھوڑ دیا جائے، اس عیش و آرام والی زندگی کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر لیا جائے۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، مکہ سے نکلے، مکہ کے بڑے بڑے سردار آ گئے، راستے میں روک لیا۔ اے سہیل، تم عراق کے تھے، مکہ کے نہیں تھے، تمہاری ولادت مکہ میں نہیں ہوئی ہے، تم جب مکہ آئے تھے تو غریب تھے، مفلس تھے، نادان تھے، تم نے جو مال کمایا ہے، تم نے جو پراپرٹی بنائی ہے، تم جو بڑی بڑی دولت کے مالک ہو، یہ تمہیں مکہ نے دیا ہے۔ اگر تم مدینہ جا رہے ہو، اس نبی کے پاس جا رہے ہو، تو جو تم نے مکہ میں دولتیں کمائی ہیں، ان تمام دولتوں کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، نہیں لے کے جا سکتے۔ حضرت سہیل نے کہا ٹھیک، آپ ہماری پوری دولت لے لیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ ایک بیوی تھی، ایک بچے تھے، آپ دولت لے لیں، ہماری جان چھوڑ دیں، ہمارے بیوی کو چھوڑ دیں، ہمارے بچے کو چھوڑ دیں۔ مال کو لے لیا۔ اے سہیل، جب تم مکہ آئے تھے تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی، تم نے مکہ کی عورت سے شادی کیا ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہاری بیوی کو نہیں چھوڑیں، کیونکہ تم نے اپنی بیوی کو عراق سے نہیں لایا۔ حضرت سہیل نے اپنے بیوی کو چھوڑا، اپنے شیر خوار بچے کو چھوڑا، اور ایمان کی حفاظت کے لیے مدینہ چلے۔ قربانیاں کی صحابہ نے۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف امام حسین نے قربانی دی؟ صرف امام حسین کی شہادت ہوئی؟ سارے کے سارے صحابہ کی تاریخ پڑھ جائیے، پوری پراپرٹی چھوڑ دی، زمین چھوڑا، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، سب کو چھوڑا۔ بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ جب وہ مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے نکلتے تو ان کے گھر والے ان کے بدن کا کپڑا تک لے لیتے تھے، ایسے بھی صحابہ تھے۔ جب وہ مکہ سے نکلے تو ان کے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، کسی نے انہیں دو چادر دے دیا، چادر کو اوپر لپیٹ لیا اور مدینہ کے لیے نکل گئے۔ راستے میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس دردناک اذیتوں کو جب صحابہ کرام نے جھیلا، تب جا کر مدینے کے اندر جو اسلامی سلطنت کا قیام ہوا، اور ایک تنگی کے بعد اللہ رب العالمین نے جو فراوانی دی، جو آسانی دی، اس کو بھی تاریخ نے یاد رکھا۔ صرف اور صرف 10 سال کی مدت میں مدینے کے اندر اسلامی حکومت کا قیام ہوا۔ نبی کائنات کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے، ایک 22 مربع میل زمین پر انہوں نے حکومت کی۔ عراق، فلسطین، شام، لبنان، یمن، یہ سب پہ حکومت حضرت عمر بن خطاب کی۔ صحابہ، محرم کا مہینہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں اپنی تاریخ کی یاد دلاتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں اسلامی تاریخ یاد ہوتی ہے؟ رمضان میں رمضان کا دن یاد ہے، آج 10
رمضان ہوا، آج 12 روزہ ہوا، آج 18 روزہ ہوا. بقرعید کا دن یاد ہے کہ آج بقرعید کا دن ہے. محرم کا دن یاد ہے کہ آج محرم کا دن ہے. آج لاحق ہوا، آج راکھی فجر ہے. اسلامی تاریخ کو یاد کرنا، اپنی نسل کو ہجرت کے واقعات سے روشناس کرانا. آج صحابہ کرام کے واقعات کو بتائیں اپنی نسلوں کو، اپنی نسلوں تک. جو یہ ہماری نسل ہے جو دین سے دور ہو رہی ہے، ان تک اسلام پہنچے گا کیسے؟ ان تک صحابہ کرام کے واقعات جب تک ہم بتائیں گے نہیں، وہ جانیں گے کیسے؟ اسلامی تاریخ کو جاننا، اسلامی تاریخ کو یاد کرنا، صحابہ کرام کی زندگی کو سیکھنا، صحابہ کرام کی زندگی سے سبق لینا، صحابہ کرام کے واقعات کو ازبر کرنا اور اپنی نسل کو صحابہ کرام کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنا ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری. یہی محرم ہے جس میں سیدنا عمر ابن خطاب کی بھی شہادت ہوئی. کون عمر؟ وہ عمر کو اتنے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پاک نے اللہ سے مانگا تھا. اللہ کے نبی جب نبی بنا دیے گئے، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جن کو من کر رہا ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ عمر ابن خطاب یا ابو جہل ابن ہشام کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیں. وہ عمر جن کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا، اے اللہ تو عمر کو مسلمان بنا دے، اسلام میں داخل کر دے. اگر عمر اسلام میں آ گئے تو اسلام کا بڑا فائدہ ہوگا. حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہوئی، مسلمان بنے. جب تک عمر مسلمان نہ بنے تھے، مسلمان خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. جب عمر مسلمان بنے، کعبہ کی دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہے کوئی ماکلان آ جائے مقابلہ کر لے. عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے مکہ کے اندر کھل کر جینا سیکھا. جب مکہ سے ہجرت کر کے لوگ جا رہے تھے، ڈرتے تھے مسلمان. حضرت عمر جب ہجرت کیے، اعلان کیا کہ عمر ابن خطاب ہجرت کر کے جا رہا ہے، کسی کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو آ جائے. کون عمر؟ وہ عمر جس نے جب حکومت کی، گلیوں سے چلتے تھے تو شیطان بھاگتے تھے. وہ عمر جب حکومت کی، حاکم بنے، 10 سال حکومت رہی ان کی، حاکم بنے، ایک دن بیمار پڑ جاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کا ایک ایک واقعہ جب آپ پڑھیں گے، آنکھوں سے آنسو بہائے بنا نہیں رہ سکتے. حضرت عمر بن خطاب جب مسلمان بنے، حاکم وقت بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے، بیمار پڑ جاتے ہیں. ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اے عمر، آپ جو بیمار ہیں آپ کو شہد کھانے کی ضرورت ہے. شہد آپ کھائیے، بیماری ٹھیک ہو جائے گی. آپ کے گھر میں شہد نہیں ہے، صرف شہد بیت المال میں ہے. آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا، ان سے اجازت لی، اس کے بعد شہد استعمال کیا. حاکم وقت ہے، چاہتے تو خود استعمال کر لیتے. آج کوئی حاکم بن جائے پوری سلطنت اپنے قبضے میں سمجھتا ہے. اسی محرم میں کا ایک دردناک سانحہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، اس کے باوجود کسی کی شہادت کو ہم مانا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الجذور وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو آدمی کسی مرنے والے کی موت پر آہو پکار کرے، سینہ کو بھی کرے، چہرے کو پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں. اور اس پورے واقعے کو لپیٹ میں لے کر دراصل صحابہ کرام کے زبان درازی کا دروازہ کھلتا ہے. حضرت امام حسین کی شہادت کو لے کر لوگ سیدنا امیر معاویہ پہ کلام کرتے ہیں. وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو تو ان کے آدھے مد کے برابر کو نہیں پہنچ سکتے. جس صحابہ کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہو، الصحابۃ کلھم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ ثقات عادل تھے. آپ اگر صحابہ پہ کلام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین پہ کلام کرتے ہیں. اگر صحابہ جھوٹے تھے نعوذ باللہ، اگر صحابہ سچے نہیں تھے، یہ جو شیعہ لوگ ہیں صحابہ پہ جو زبان درازی کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں یا حسین یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ اس چور دروازے سے کتنی بڑی مصیبت مول لے رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم. صحابہ پہ زبان درازی کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام جھوٹے ہوں گے تو جس صحابہ نے قرآن
تک پہنچایا ہے وہ قرآن جھوٹا ہوگا. جس صحابہ نے نبی کا فرمان ہم تک پہنچایا ہے وہ فرمان جھوٹا ہوگا. پوری کی پوری اسلامی تاریخ مٹ جائے گی اگر صحابہ سے نہ ہو, اگر صحابہ سچے نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمام لوگوں کے دلوں کو جانچا پرکھا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاکیزہ اور مقرب تھا. اس لیے اللہ پاک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے چنا اور اس کے بعد تمام بندوں کے دل کو جو جب دیکھا جانچا پرکھا تو صحابہ کرام کے دل کو سب سے بابرکت پایا تو آپ نے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے چنا. اس لیے صحابہ پہ کلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے اختیار پہ کلام کر رہے ہیں. صحابہ کرام پہ زبان درازی کا مطلب یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ آپ سوال یا نشان لگا رہے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو ماہ محرم کی فضیلت کو سمجھنے, اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے, نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں ہجرت کے موقع سے, ہمارے ان نفوس قدسیہ نے جو جان و مال کی قربانی دی ہے, اللہ پاک ہمیں ان قربانیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی نسلوں کو صحابہ کرام کی زندگی سکھلانے اور بتلانے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ صحابہ کرام پہ زبان درازی کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ہلاک و برباد کر دے, ان کا نام و نشان مٹا دے. اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کسی کی موت پر, کسی کی شہادت پر 3 دن سے زیادہ جو غم کرنے کا رواج چل پڑا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بابرکت مہینے میں بہت سارے مسلمان جو بدعات و خرافات انجام دیتے ہیں, بہت سے لوگ بدعات انجام نہیں دیتے لیکن بدعات کے انجام دینے میں مدد کرتے ہیں. آپ دہا نہیں کھیلتے لیکن اگر آپ دہا میں 50 روپے کا چندہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اگر رن میں نہیں جاتے, آپ جس کو فجور میں شریک نہیں ہوتے لیکن اپنی زمین کا کوئی حصہ جس کو فجور کے استعمال میں دے دیتے ہیں, 10 20 50 روپے کا دانا اور آپ اپنی طرف سے چندہ دے دیتے ہیں, یا پھر آپ قدرت رکھنے کے باوجود برائیوں کے خلاف بولتے نہیں ہیں, آواز نہیں اٹھاتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی برائی کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کرنے, حق پہ عمل کرنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المؤمنین.